بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے الحواتف میں، اور اس کو حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن صفوان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے پاس ہم بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سانپ عراقی دروازے سے داخل ہوا اور بیت اللہ شریف کا اس نے 7 مرتبہ طواف کیا، پھر حجر اسود کے پاس آ کر اس کو استلام کیا تو اس کو حضرت عبداللہ بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اے جن، تو نے اپنا عمرہ اب پورا کر لیا ہے، ہمارے بچے تجھ سے ڈر رہے ہیں، اب تو یہاں سے چلا جا۔ چنانچہ وہ جہاں سے آیا تھا اسی طرف کو واپس ہو گیا۔ اسی طرح حضرت طلق بن حبیب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے ساتھ ایک پتھریلی زمین پر بیٹھے تھے کہ سایہ سمٹ گیا اور محافل برخاست ہو گئی۔ ہم نے اچانک دیکھا کہ بریق مقام سے باب بنی شیبہ سے ایک سانپ نمودار ہوا تو لوگ اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے لگ گئے۔ اس نے کعبے کے گرد 7 مرتبہ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں تو ہم اس طرف چلے گئے اور اس سے کہا کہ اے عمرہ کرنے والے، اللہ نے تیرا عمرہ پورا کر دیا، یہاں پر ہمارے غلام اور بے وقوف یعنی کہ ناسمجھ بچے ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، تو ہم ان کی خاطر تجھ سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے سر سے بطحا کی چوٹی پر چھلانگ ماری اور اپنی دم اس پر جا رکھی، پھر وہ آسمان کی طرف اڑ گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کو تاریخ مکہ میں ازرقی نے بیان کیا ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ ایک سفید اور سیاہ رنگ کا سانپ آیا۔ کون سی مسجد میں؟ کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں موجود تھے، اور کعبہ شریف کا اس نے 7 مرتبہ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس آیا، گویا کہ وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے سانپ، ہمیں امید ہے کہ تو نے عمرہ ادا کر لیا ہے، اب تو ہمارے علاقے سے اپنے علاقے میں لوٹ جا کہ ہمارے علاقے کے کم عقل جو ہیں وہ تجھ سے ڈر جائیں گے۔ تو وہ گھوما اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ تو اس روایت کو دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، اور اس سے ملتی جلتی روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جس کو تاریخ مکہ میں ازرقی نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ختم قرآن میں جنات کی حاضری کے بارے میں حضرت ابن عمران النمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن کی مجلس کے لیے نکلا تاکہ مسجد کا دروازہ دیکھا بند ہے اور ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن نے اذان دی، پھر مسجد کا دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت حسن بصری اکیلے تشریف فرما تھے، ان کا رخ قبلے کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ دعا کر رہا ہے اور لوگ آمین کہہ رہے ہیں، جب اندر آیا تو آپ اکیلے موجود ہیں، تو وہ لوگ کدھر گئے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اہل نصیبین کے جنات تھے، یہ شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آئے تھے، اور پھر یہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو المجالس امام دینوری نے اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کی نماز کی جگہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کو البدایہ اور اس کو النہایہ میں ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور مجمع بحار الانوار میں بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تحدثوا فی القرع فإنہ مصلی الخافین، تم لوگ گھاس والی زمین پر قضائے حاجت نہ کیا کرو کیونکہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اچھا، یہ بات بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، جیسا پچھلے دروس میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنات جو ہے نا ان کی کئی فارمز ہوتی ہیں، کوئی ہواؤں میں اڑنے والے ہوتے ہیں، کوئی شکلیں بدلنے والے ہوتے ہیں، کوئی جانوروں کی صورتوں میں آ سکتے ہیں،
کوئی اور صورتیں بھی اختیار کر سکتے ہیں، ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ اقسام والے جنات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، ہر جن ظاہر نہیں ہوتا، تو جو ظاہر ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اپنے مشاہدے میں لاتے ہیں اور ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ نظر نہیں آتے تو ان کو کیا ضرورت ہے جانوروں کے فارم میں ہمیں آ کے ڈرانے کی، یہ ایسی آ کے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کے پاس یہ پاسبلٹی نہیں ہے، وہ یہی ایک فارم لے سکتے ہیں کہ کسی جانور کی فارم لے لیں، ورنہ ان کے پاس اور کوئی فارم نہیں ہے جس کے اندر وہ میٹا فزیکل ورلڈ میں ایز اے میٹر ایگزسٹ کرے۔ اس لیے وہ میٹر کی فارم میں آنے کے لیے یہی ان کے پاس ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ کسی جانور کی شکل اختیار کریں، کسی بڑے جانور کی شکل اختیار کریں گے تو لوگ انہیں آنے نہیں دیں گے، جیسا کتا ہے، نجس ہے، پلید ہے، سانپ ہے، وہ ایزلی ادھر ادھر موو اراؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کی موومنٹ جو ہے وہ ان نوٹس چلی جاتی ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ اس شکل و صورت میں آتے ہیں کہ ایک طرف تو اس طرح کا جانور ہو جو بہت چھوٹا بھی نہ ہو کہ قدموں کے نیچے مارا جائے، اور اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ کہیں آنے جانے میں پہچانا جائے۔ تو بہرحال اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان میں کئی اقسام ہوتی ہیں، تو یہ وہ قسمیں ہیں جو نظر آتی ہیں، اور نظر آنے میں بھی وہ قسمیں جو صرف یہی فارم لے سکتی ہیں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب